بات کو. اب یہاں پر تو فواد صاحب نے یہ بات کر دی کہ بھائی دیکھیں مشورہ دے رہے ہیں, ہم بات کر لیں بیٹھ کر الیکشنز کے حوالے سے, کیونکہ یہی ایک حل ہے. سمیہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تحریک انصاف یہ بار بار حکومت سے کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لیکن این آر او کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی جیسے انہوں نے نواز شریف کی واپسی پر بڑا کھل کر موقف بیان کیا کہ جناب وہ اگر حکومت کا ان کی واپسی سے کیا تعلق ہے, اگر وہ آتے ہیں تو جو قانون اپنا راستہ اپنائے گا, اور وہ ایک افینڈر ہیں, ایک وہ ایبسکانڈر ہیں, تو وہ جو بھی قانون ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل ہو. یہ تو پرابلم ان کی ہے اس حکمران اتحاد. لیکن سمیع صاحب ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے نا, دیکھیں مرتضیٰ جاوید صاحب ہوں, باقی کچھ اور لائر ہوں, وہ مل ملا کے کچھ معاملات کریں کہ کوئی ایسی گیم ہو کہ میاں صاحب جڑا ہے وہ پتلی گلی نکل کے کچھ بچا جائیں, چلے جائیں, ہفتے بعد باہر آ جائیں کسی نہ کسی طرح سے. تو ایسا کوئی معاملہ ہو, کہیں جی میں جیل میں گیا اور باہر بھی آ گیا پاکستان کے قانون آئین کے مطابق. سر گیم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کی بیسیکلی ایگو بہت بڑی ہے نا مدثر, کہ یہ کہ اگر ہماری حکومت ہے تو ہم جیل میں چلے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا آج کا جو احتجاج تھا, وزیر داخلہ کی جو رونت ہمیں نظر آئی, جو تکبر نظر آیا, میں یہ کر دوں گا. شیخ رشید بیچارے کل کہہ رہے تھے کہ یہ ریڈ زون کو آپ بلڈ زون میں تبدیل نہ کریں, یہ عوام کا حق ہے. اور دیکھیں عمران خان نے احتجاج کی جگہ ہی تبدیل کر دی. تو اس وقت عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں, وہ اپنے پرسنل لائکس ڈس لائکس سے ابو ہو کے سوچ رہے ہیں. ابھی فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تحریک انصاف کی بات ہے نا, کہ ہم حکومت کے ساتھ الیکشن کے معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں چیف الیکشن کمشنر کا تقرر, نگران سیٹ اپ, دوسرے معاملات, اس میں بھی آپ کو کچھ ٹائم لگے گا طے کرتے ہوئے. جو اکانومی کی صورتحال ہے تو اس میں آپ فوری طور پر یہ آغاز کریں, وہ بجائے اس کے کہ اس طرف آئیں وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان پر پابندی لگا دو, جماعت پر پابندی لگا دو, احتجاج کو روک دو. اور یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ عمران خان اتنی بڑی ریئلٹی ہیں, بلکہ اس وقت دا اونلی پولیٹیکل ریئلٹی ان پاکستان از عمران خان. باقی یہ 13-14 جماعتیں اکٹھی ہیں. کل جو سروے انہوں نے, نواز شریف صاحب جو زیادہ بفرے ہوئے ہیں, وہ ایک سروے کروایا انہوں نے, شاید آئی بی تھی, اسپیشل برانچ یا اور جو بھی ادارے. پنجاب کی 148 نشستیں ہیں, اس میں سے ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر نون لیگ صرف 48 نشستیں جیت جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے بڑا مارکا مارا ہے. جیلم سے اٹک تک 36 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی, اور سروے میں یہ آیا کہ آپ 10 سیٹ جو ہے نا صرف وہ جیت سکتے ہیں. تو وہ تو اس کے بعد تو ان کی تو حالت ہی غیر ہے. وہ تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, حکومت بھی ملی تو بھی ہمارا کچھ رہا ہی نہیں, ساڑھا تھا کھ ہی نہیں رہا. تو یہ ساری کوششیں وہ یہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن وے فارورڈ یہی ہے کہ آپ بیٹھیں اور الیکشن کی تیاری کریں. پولیٹیکل پارٹی آپ اگر اس دفعہ آپ الیکشن ہارتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ بہتر ہو جائیں, ہو سکتا ہے تحریک انصاف اتنا اچھا پرفارم نہ کر سکے. تو اس کو سیاست سے اس کو جوڑنا چاہیے. طاقت کا استعمال, قانون کا استعمال اپنے لیے فائدے کے لیے, دوسرے مخالف کو برباد کرنے کے لیے, یہ اب لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں ہے. بالکل یہ, اور اس کا اظہار بھی جو ہے وہ پارٹیوں کی جانب سے, عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہوتا ہے. پرامن احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے. یہ گفتگو جو ہے وہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کر رہے ہیں. آمنہ علی ہماری نمائندہ اس وقت موجود ہیں. عمر ایوب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, ان کے ساتھ آمنہ سے جان لیں کیا تیاری کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور کیا کہنا ہے عمر ایوب کا. جی آمنہ. آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے احتجاج کی کال دی گئی ہے, پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب وفاقی حکومت نے اور وزارت داخلہ کی جانب سے بے تحاشا بے شمار جو ہے کنٹینرز لگائے ہیں, ہر جگہ پہ پابندیاں ہیں, ریسٹرکشنز ہیں بہت زیادہ. اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب عمر ایوب صاحب موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سے بتائیے گا آج یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, گورنمنٹ کو کس بات کا ڈر ہے, کیوں اتنی زیادہ ریسٹرکشنز؟ بنیادی طور پہ بہن ان کو خوف اس چیز کا ہے کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ سچ کہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کرتی ہے. چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبرس کو مستعفی ہونا چاہیے. انہوں نے جو فیصلہ بھی کیا ہے وہ پارشل ہو کے کیا ہے. وہ ایک اس امپورٹڈ حکومت اور اس نکمہ تیرہ حکومت کا ایک جز بن کے فیصلے کر رہے ہیں, اور اس چیز کا ہمارا ایک جمہوری حق ہے
کہ ہم لوگ اس چیز کو اجاگر کریں, اس چیز کو لائیں. جی بالکل, یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمر ایوب صاحب, اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن احتجاج کرے گی, جو کہ ان کا آئینی اور قانونی علی ہمارے ساتھ موجود تھی, اور پاکستان تحریک انصاف اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہی ہے. بہت شکریہ آمنہ. اور اس وقت ہم بار بار بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے جانے کے حوالے سے. جی ہاں, اور وہ جو احتجاج ہے ظاہر ہے اب وہ F9 پارک میں ہوگا, کیونکہ کوشش یہ تھی حکومت کی کہ تصادم ہو, پورے اسلام آباد کو, وفاقی دارالحکومت کو کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا ہے, تمام چوک بند ہو گئے ہیں. سمیع صاحب آپ تو خود وہاں موجود ہیں, آپ جب آفس آئے تو آپ نے کیا صورتحال دیکھی؟ جو لوگ بتا رہے ہیں, جو فوٹیجز آ رہی ہیں, جو ہمارے نمائندگان نے بتایا, کیسا لگ رہا ہے پورے اسلام آباد کو ایسے بند کیا گیا ہے, اس سے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں, اسلام آباد کی جو باقی سڑکیں ہیں وہ تو جو دور ریڈ زون سے ہیں وہاں پر تو ٹریفک ہے, زیادہ ہے, کیونکہ دباؤ بڑھ گیا ہے, یہ انہوں نے سب بند کیا ہوا. لیکن ریڈ زون جو ہے جس میں اتنے امپورٹنٹ آفیسز ہیں, سیکریٹریٹ ہے پورا, جس میں وزیر اعظم ہاؤس ہے, ایوان صدر ہے, نیشنل اسمبلی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, الیکشن کمیشن اور دوسرے کئی محکمے ہیں, اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں وہاں پر, وہ ٹوٹلی انہوں نے سیل آف کیا ہے. آپ سرینا چوک کے پاس آتے ہیں, ادھر سے آپ اسلام آباد پنڈی سے آتے ہوئے آپ ادھر شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. تو ایک ان نیسیسری, حالانکہ عمران خان صاحب نے بہت پہلے یہ اعلان کر دیا تھا, اور پی ٹی آئی نے جو اپنا احتجاج کی جگہ ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا, لیکن کچھ خوف و ہراس, اور اس سے بھی زیادہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. مجھے اپنا یونیورسٹی کا ٹائم یاد آ رہا ہے, جب ہم لوگ الیکشنز ہوتے تھے یونیورسٹی میں, تو جو طاقتور گروپ ہوتا تھا, میں نام نہیں لیتا, مدثر صاحب ناراض ہو جائیں گے, وہ فائرنگ کرتے تھے الیکشن والے دن, اور وہ الیکشن والے دن فائرنگ کرتے تھے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہاسٹلوں میں رہنے والے لوگ, بچے جو ہے نا, جنہوں نے مخالف ان کے ووٹ دینا ہے, وہ گھر بھاگ جائیں, اور پھر صرف انہی کا راج وہاں پہ رہ جائے. تو یہ بھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, طاقت شو کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ ایک یہ تاثر بھی دے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں, عام بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ یار یہ بھانمتی کا کنبہ ہے, ان کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے, اور یہ پھر بھی اکٹھے ہیں, تو کس فورس نے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ اچھا, یہ ایک نیچرل سوال ہے, لیکن یہ گفتگو میں, اشاروں کنایوں میں, اور جی پرواہ نہیں, ہمیں بس اطلاع آ گئی ہے, ہمیں کہہ دیا گیا, تو یہ ایک طاقت کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے الیکشن کے نتائج اپنی فیور میں لینے کے لیے, تاکہ جو بیوروکریسی ہے وہ ساری ڈر کے کام کرے. آپ نے دیکھا نا, لیکن اس کے باوجود ہوا بھی تو نہیں نا, ادارے کے لیے تھا, اس کے باوجود یہ ساری پریکٹس ہوئی 17 کو, اس کے باوجود ہوا نہیں. ہاں, نہیں ہوا. اچھا, میں ایک چھوٹا سا ریفرنس دیتا ہوں. ابھی آپ چودھری پرویز الہی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, اس میں آپ کو انہوں نے جو آئی جی انہوں نے لگایا, انہوں نے کہا میں نے اس کو اپنے دل سے لگا لیا, اور پھر انہوں نے جو اعلان کیے ہیں شہداء کے لیے, پولیس ہماری فورس ہے, پھر انہوں نے جو سرونگ لوگوں کے لیے, اور جس طریقے سے سسٹم کو بگاڑا شہباز شریف صاحب نے, اس کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن اس پہ بیشنگ نہیں کی, اس کو کریکٹ کرنے کی بات کی. یہ سوچ ہے عمران خان کی بنیادی طور پر, یہ فرق ہے بیسیکلی. اگر آپ ان کا جو اس وقت کے جو حکمران ہیں, ان کی آپ گفتگو سنیں, سوائے مغلظات کے, سوائے گالیوں کے, سوائے الزام تراشی کے, آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سمیع صاحب, یہ جو گفتگو ہے, یہ جو ساری صورتحال ہے سیاسی, اس پر ہم تبصرہ اور تجزیہ جو ہے وہ ایسے ہی شامل کرتے رہیں گے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ, سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ تھے, بڑا زبردست اپنا پیش کر رہے تھے ساری صورتحال, اور رپورٹ بھی دیتے رہیں گے. ہمارے رپورٹرز جو ہیں وہ پورے اسلام آباد کے مختلف جو جگہیں ہیں جہاں پر سیل کیا گیا ہے, بڑے ہمارے اپڈیٹڈ رکھتے ہیں ہمارے رپورٹرز, تمام چیزیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کرتے رہیں گے. مدثر اقبال, سمیہ رضوان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.